ایک مسجد کے عالم نے مسئلہ بیان کیا کہ بھائی، جس کا رزق اس کو ضرور پہنچ کر رہتا ہے۔ ایک نوجوان ان پڑھ دیہاتی تھا۔ اس نے کہا، یار اس کو آزماتے ہیں کہ میں جب نہیں کھاتا تو مجھے رزق کیسے پہنچے گا۔ اس نے کھانے پینے سے ہڑتال کر ڈالی۔ ماں نے اس کے لیے بریانی بنائی۔ بیٹے کھا لے، کہا میں نے نہیں کھانا۔ ماں نے بہت سمجھایا، وہ مانتا ہی نہیں تھا۔ اللہ تعالیٰ کی شان، دوپہر کا وقت ہو گیا۔ ماں منت سماجت کرتی رہی۔ جب اس نے دیکھا کہ ماں مجھ پر بہت ہی زیادہ زور ڈال رہی ہے تو وہاں سے اٹھ کر بستی کے قریب کھلی سی جگہ تھی، درخت تھے، وہاں جا کر آرام کرنے لگا۔ وہاں جا کے درختوں کے درمیان سو گیا۔ اب ماں بیچاری اس کے پیچھے ناشتہ لے کر چلتی رہی۔ وہ بھی وہیں پہنچ گئی۔ بیٹے کچھ کھا لے۔ اس نے کہا، امی مجھے آپ مجبور نہ کریں، میں نے نہیں کھانا۔ خیر اس کے کاموں میں دیر ہو رہی تھی، اس کا کھانا وہیں رکھ دیا اور آگے اب اس کو بھی گرم گرم مہک آ رہی تھی کھانے کی، اور اس کا جی بھی چاہ رہا تھا۔ وہ اٹھ کر تھوڑا دور لیٹ گیا۔ تھوڑا اور آگے مجھے کھانے کی خوشبو ہی نہ آئے۔ اللہ تعالیٰ کی شان کہ کچھ لوگ چور تھے۔ وہ دوپہر کے وقت جب گرمی کی شدت ہوتی اور لوگ گھروں میں دبک کر بیٹھ جاتے، اس وقت وہاں بیٹھ کر پلاننگ کرتے تھے۔ اب جب وہاں پہنچے، ان میں سے جو ایک کھانے کی مہک سونگھی تو کہنے لگا، یار یہ تو بڑا مزیدار کھانا ہے۔ وہ اٹھا کر لے آیا۔ ان کا جو بڑا تھا وہ سمجھدار تھا، وہ کہنے لگا، نہیں مت کھانا، ہو سکتا ہے کسی نے اس میں زہر ملایا ہو اور ہمارے لیے ہلاکت ہو۔ اس نے کہا، کون ملا سکتا ہے؟ کہنے لگا، اچھا جس نے ملایا ہوگا قریب ہی ہوگا، کہیں ذرا دیکھو۔ اب وہ جو ادھر چلے تو یہ صاحب پڑے ہوئے مل گئے۔ انہوں نے ان کو پکڑ لیا اور کہنے لگے، اچھا مکاری کرتا ہے، چل کھا اس کھانے کو۔ وہ کہتا ہے، جی میں نہیں کھاتا۔ اب ان کو پکا یقین ہو گیا اس نے ہی کچھ ملایا ہے۔ وہ کہنے لگے کہ کھا، کہتا ہے میں نہیں کھاتا۔ اب انہوں نے جوتے اتارے اور اس کے لگانے شروع کر دیے، خوب جوتے مارے۔ جب ٹکا کے اس کی پٹائی کی تو چوروں کے سردار نے کہا کہ زبردستی اس کے منہ میں ڈالو۔ اب ایک نے اس کا منہ کھولا، دوسرے نے زبردستی لقمہ ڈالا، تیسرے نے جوتے لگائے۔ جب لقمہ اندر گیا کہنے لگا، مارو نہیں، میں تمہیں بتا دیتا ہوں۔ کہا، بات کیا ہے؟ کہنے لگا، جی اصل وجہ تو یہ تھی، اس میں کوئی زہر نہیں ہے۔ بہرحال آپ لوگوں نے جتنا مار لینا ہے اتنا ہی کافی ہے، خدا کے واسطے اور کچھ نہ کہو۔ خیر انہوں نے چھوڑ دیا۔ اب یہ گھر آ گیا، روٹی کھانی شروع کر دی۔ جب اگلا جمعہ کا دن آیا تو مولانا صاحب نے پھر آگے اپنا مسئلہ چھیڑا، مزید آیتیں اور حدیثیں بتائیں۔ یہ غور سے سنتا رہا۔ جب جمعہ پڑھ لیا تو اٹھا اور مولانا صاحب سے آ کر ملا۔ کہتا ہے، مولانا صاحب آپ مسئلہ ادھورا بیان نہ کریں۔ انہوں نے کہا، کیا مطلب؟ کہنے لگا، آپ نے پچھلی دفعہ کہا تھا کہ جس کا رزق ہوتا ہے اس کو پہنچ کے رہتا ہے، یہ ادھورا ہے۔ پورا مسئلہ یہ ہے کہ جس کا رزق ہوتا ہے اس کو پہنچ کے رہتا ہے، اگر نہیں لیتا تو جوتے کھا کر لینا پڑتا ہے۔ واہ میرے مولا، آپ کیسے دینے والے رازق ہے، کیسے پہنچانے والے رازق ہے۔ اللہ رب العزت نے رزق کا ذمہ لیا ہے۔